السلام علیکم سامعین، 29 شوال المکرم ہے، 31 مئی ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے بخاری شریف کا افتتاح۔ خبر تھوڑی دھیان سے سنیں۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے گاؤں ریڈی تاج پور میں واقع جامعہ اسلامیہ میں 24 گھنٹے پہلے بخاری شریف کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ افتتاح مظاہر جدید سہارنپور کے صدر مفتی مولانا مقصود احمد نے کرایا ہے، اور آپ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ خبر کے آخر میں ہم حضرت والا کا مکمل آڈیو بیان پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک طالب علم کی عبارت بھی پیش کر رہے ہیں اور حضرت کا بیان اور دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس کی شروعات قاری مہتاب جو ادارے کے استاد ہیں ان کی تلاوت سے ہوئی ہے، اور مفتی محمد نعیمی نے نظامت کی ہے۔ یہاں مفتی محمد اسرار استاد مظاہر علوم اور مفتی عبدالرحمن جھارکھنڈ سمیت ادارے کے تمام اساتذہ، عملہ اور طلباء اور دوسرے اہم لوگوں نے شرکت کی ہے۔ الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل أنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التابعي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ممن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ بخاری شریف میں نے خصوصاً یہ بات حضرت قاری محمد طیب صاحب سابق محتوم دارالعلوم دیوبند سے پڑھی ہے۔ انہوں نے بخاری شریف حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے۔ حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سے پڑھی ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ عبدالغنی مجددی علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے۔ حضرت شاہ اسحاق علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے۔ یہ ایک سند کا سلسلہ ہے جو اس زمانے میں پہنچایا جاتا ہے اور پہنچانا ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی بات مستند ہو جائے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اس لیے سند کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت جلد ثانی میرے شیخ
مرشد مربی حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے جلد ثانی پڑھائی تو سب سے پہلے الفاظ یہی کہ بیٹھتے فرما بخاری شریف میں نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی. اس لیے میں اسی طریقے کو پسند کرتا ہوں، اور جب کوئی کتاب حدیث کی شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی سند بیان کرتا ہوں. اگلی باتیں بعد کی ہیں، پہلے اپنی بات مسترد ہو جائے، اپنا علمی سلسلہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچ جائے. اس لیے مجھے یہی طریقہ پسند ہے. میں نے اپنی سند پہلے بیان کر دی اس باب کی. باقی جلد ثانی جلد اول کا عکس کافی حصہ میں نے اپنے شیخ اپنے مربی مرشد حضرت مفتی محمود حسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے. ان کا سلسلہ یوں ہے، حضرت مفتی صاحب نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے پڑھی. اور پھر آگے وہی سلسلہ ہے حضرت گنوتوی کا، حضرت شاہ عبدالغنی مجددی کا، حضرت شاہ اسحاق کا، حضرت شاہ عبدالعزیز کا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. یہ میرا سلسلہ ہے اس حدیث کے بارے میں. حضرت قاری طیب صاحب سے ہم نے یہ باب بھی پڑھا ہے، شروع کرائے حضرت نے بخاری شریف، اور پھر بخاری شریف جب ختم کرائے تو آخری باب حضرت نے پڑھایا. اور درمیان میں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا شریف الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ جو بخاری جلد اول پڑھا کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو 10 دن تک حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی تھی. اس لیے میری سلسلہ سند وہاں حضرت سے مل جاتی ہے. اور اخیر سال میں جب قرآن بخاری شریف ختم کرائی تو باقاعدہ صراحتاً اجازت مرحمت فرمائی تھی اپنی سب سندوں کے ساتھ. متعدد سند بیان کی تھی، میں نے ان میں سے ایک سند اس وقت آپ کے سامنے بیان کی ہے جو زیادہ معروف اور مشہور ہے. اصل میرا مقصد تھا اپنی بات کو مستند کرنا. اور دیکھو اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر ہمارے علم کا سلسلہ سینہ بسینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ پہنچے، تو یہ ہمارا علم ایسا ہی ہے جیسے بغیر باپ کے بیٹا باپ کا وارث اس وقت بنتا ہے جب باپ سے اپنا نسب ثابت کرتے ہیں. اگر بیٹے کا سلسلہ نسب باپ سے ثابت نہ ہو تو باپ کا وارث نہیں بن سکتا. اس کو کوئی وارث نہیں مانے گا. اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنا نسب باپ سے، تب وہ وارث بنے گا. یاد رہے ہمارا جو علم شرعی ہے اس کا مستند ہونا ضروری ہے. سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا ضروری، تبھی ہمارے علم شرعی معتبر. اگر ہم اس کو مستند نہ کر دیں تو پھر سلسلہ پھر ہمارا گفتگو کرنا علمی مقوج ہے، دعویٰ کرنا یہ قابل قبول قابل تسلیم نہیں ہوگا. بس ایسا ہی ہوگا جیسے بغیر باپ کے بیٹا دعویٰ کرتے نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ وراثت مالی نہیں ہے، یہ وراثت وہی علمی ہے. حضرات علماء جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں وہ علمی وراثت ہے. تو اس لیے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا علم ایسے 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 وہاں تک پہنچا. آج جو بہت سے لوگ لغت وغیرہ کی کتابوں سے مدد لے کر اپنے ذاتی مطالعے کی بنا پر بہت سے دعوے کرتے ہیں اور نئی نئی ایجادات اور تحقیقات بیان کرتے ہیں، یاد رکھو ان کا علم بے سند کے ہوتا ہے.
اوپینین ان کی اپنی عقلی پیداوار ہے، وہ نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچتا، اسے یقیناً غیر معتبر ہوگا۔ پہلے علم کو ثابت کرنا پڑے گا، سند کے ذریعے پوچھا جائے گا آپ نے یہ بات کس سے حاصل کی ہے، انہوں نے کس سے حاصل کی ہے، انہوں نے کس سے حاصل کی ہے، یہ پوچھنا پڑے گا۔ اگر ثابت کر دے گا تو معتبر، ثابت نہیں کرے گا تو غیر معتبر ہے، کوڑے دان میں ڈال لے کر آئے گا۔ جیسا آج ہو رہا ہے، اپنی نئی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اپنے مطالعے کے زور پر باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ان کی عقلی پیداوار ہے، اپنا مطالعہ، اپنی سوچ ہے۔ ارے تم عقل مند ہو تو ہم بھی عقل مند ہیں، ہمیں بھی حق ہے۔ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے عقل سے اس کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تم بھی عقل مند ہو تو ہم بھی عقل مند ہیں۔ بات تو جب بنے اپنے دعوے کو ثابت کرو اور اپنے علم کو پہنچاؤ، اس کا سلسلہ ثابت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس اسی وجہ سے میں نے یہ سند بیان کی ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سند کا بیان کتنا ضروری ہے اور اس سے بعد میں کتنا زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور بغیر اس کے اس میں کتنا کم وزن ہوتا ہے، بے وزنی بات ہو جاتی ہے۔ صرف عقلی بات، عقلی پیداوار، تم عقل مند تو ہم بھی عقل مند، اس لیے میں نے اپنی سند بیان کی ہے۔ اس کے بعد اب ذرا کتاب سے متعلق سمجھے۔ عموماً اصحاب درس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کتاب شروع کرنے سے قبل چند باتیں بیان کیا کرتے ہیں، اجمالی طور پر میں ان کو ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوں گے، نہیں عوامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی سے متعلق باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت میں میرا ارادہ پہلے کچھ اور تھا، میں نے سوچا تھا شاید عوام بھی مجموعے میں ہوں، لیکن اب یہاں کر کے پتہ چلا کہ نہیں، یہ خواص کا مجموعہ ہے، علماء کا مجموعہ ہے، اس لیے میں اسی انداز کی بات اب کر رہا ہوں آپ سے۔ پہلی بات، اصحاب درس کے یہاں جو دستور اور رواج ہے وہ ہے مصنف کا اجمالی تعارف، مصنف کا اجمالی تعارف۔ دوسری بات، کتاب کا اجمالی تعارف، جو کتاب ہمارے سامنے ہے پڑھی جا رہی ہے، جس کو شروع کر رہے ہیں، اس کا اجمالی تعارف۔ ایک تیسری بات، کتاب کا موضوع، کتاب میں بحث کس باتوں سے کی جائے گی، ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیہ، موضوع کی تعریف ہے تو موضوع کیا ہے کتاب کا۔ نمبر 4، چوتھی بات، غرض و غایہ، کیوں پڑھا جا رہا ہے اس کتاب کو، کیوں شروع کیا جا رہا ہے اس کتاب کو، کیوں توجہ کی جا رہی ہے اس کتاب کی طرف۔ یہ 4 باتیں جو مجھے بیان کرنی ہیں مختصر انداز میں۔ ایک تو طریقہ دوسرا ہے، تاریخ، موضوع، غرض و غایہ اور اسم اور استمداد اور وہ تو الگ چیز ہے، اس کو نہیں بیان کرنا مجھے۔ یہ 4 باتیں اجمالی طور سے بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے مصنف کا اجمالی تعارف۔ آپ ان 4 باتوں کو اصطلاحی طور پر کہہ لیں، ایک علت فاعلی، ایک علت مادی، ایک علت صوری، ایک علت غائب، یہ 4 علتیں ہیں۔ شرح بقایا جلد ثانی اگر پڑھی ہو، بہت سے طلبہ پڑھتے ہیں، بہت جگہ نہیں پڑھائی جاتی، اس کے شروع میں کتاب النکاح، وہاں یہ 4 بیان کی گئی ہیں۔ ایک علت فاعلی ہے، ایک علت مادی ہے، ایک علت صوری ہے، ایک علت غائی ہے۔ یہی وہ 4 چیزیں جن کو میں نے دوسرے الفاظ میں آسان کر کے آپ کو بتایا۔ ایک مصنف کا اجمالی تعارف، ایک کتاب کا اجمالی تعارف، ایک کتاب کا موضوع، اور ایک غرض و غایہ۔ یہ 4 چیزیں مجھے بیان کرنی مختصر انداز میں۔ پہلی بات، علت فاعلی، جس کو میں نے کہا ہے مصنف کا اجمالی تعارف۔ یہ علم اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں،
اس کا فاعل کون ہے، اس کو وجود میں لانے والا لکھنے والا کون ہے؟ اسی کو علت فاعل کہہ لیجیے، اسی کو مصنف کا اجمالی تعارف کہہ لیجیے، اس کو بیان کرنا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں، اس کتاب کا مصنف حضرت محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، بہ بھی بولتے ہیں، صحیح تلفظ ہے بردزبہ، یہ ان کا تعارف ہے۔ بردزبہ مجوسی، غیر مسلم، ان کا ایمان لانا ثابت نہیں۔ ان کے بیٹے ہیں مغیرہ، یہ ایمان لائے سب سے پہلے حضرت کے سند میں جو سلسلے میں ایمان لانے والے ہیں وہ مغیرہ ہے، یہ ایمان لائے، یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسی وجہ سے جعفی کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ جو غیر مسلم کسی مسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا کرتا وہ اسی کی طرف منسوب ہوا کرتا تھا، تو یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس لیے جعفی کہلاتے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں ابراہیم، یہ بھی مسلمان، البتہ ان کے حالات کا علم نہیں، حضرات علماء ان کے حالات نہیں لکھے۔ ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے والد محترم ہیں، یہ ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے، بلکہ ثقات میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، بہت محتاط اور متقی اور پرہیزگار، اتنے محتاط اور متقی اور پرہیزگار تھے کہ جب ان کا وفات کا وقت آیا، ان کے پاس بہت سے علماء موجود تھے، سب علماء سے کہا کہ میں جو مال چھوڑ رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کا شبہ، جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں ترکہ، ایک درہم بھی مشتبہ نہیں، اتنی پاک حلال کمائی تھی۔ اسی پاک اور حلال کمائی سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی تربیت ہوئی۔ اب اندازہ لگائیے، جس کی تربیت میں اتنی پاک اور حلال کمائی لگی، جس میں شبہ تک بھی نہ ہو، تو اس کا کیا حال بنے گا؟ بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ وہ مقام عطا فرمایا جو سب جانتے ہیں۔ تو ابو عبداللہ کنیت ہے، اور محمد نام ہے، اسماعیل باپ ہے، ابراہیم دادا ہے، مغیرہ پردادا ہے، اور بردزبہ اس سے اوپر کے ہیں، وہ مجوسی ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے حضرت کا، اور تربیت ایسے پاک اور حلال مال سے ہوئی۔ الغرض حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اس کتاب کے مصنف اور فاعل ہے، علت فاعلی جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ 194 9 پر 4 میں پیدائش ہوئی، یہ 96 میں پیدائش ہوئی، اور 256 میں وفات ہوئی۔ اس طرح سے کل 62 سال کی عمر ملی اور کام اتنا کیا۔ بخاری، بس یہ تو ان کا تعارف میں نے مختصر کرا دیا، آگے تفصیلات آپ کے استاد محترم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ مجھے اس کا ذکر نہیں، چونکہ اگلی باتیں مجھے کرنی ہے، اس لیے مختصر اجمالی طور پر میں نے کرا دیا۔ یہ وہ ہے، ذرا سے ایک بات کہوں، اس قدر دیندار تھے اور اتنے محتاط تھے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز کوئی پیش کی جاتی، ہدایہ قیمتی قسم کے بھی آیا کرتے، تو حضرت اس کو فروخت فرما دیا کرتے، جلدی دیر نہیں لگاتے تھے،
اور اس کی جو قیمت حاصل ہوتی اس کو علمی کسی مصرف میں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. دیر تک سامان کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے. یہ عادت شریفہ تھی. ایک مرتبہ اس لیے تجار انتظار میں رہتے کہ حضرت کے پاس کوئی قیمتی شے آئے اور ہم اس کو جلدی سے خرید لیں اور پھر اس پہ نفع کمائیں. ایک مرتبہ کوئی سامان آ گیا, ایک تاجر کو بھنک لگ گئی, پہنچ گیا اور عرض کیا کہ حضرت یہ چیز جو آپ کے پاس آئی ہے 5000 درہم کی ہے, اتنی قیمت کی ہے, اور میں اس پر 5000 درہم نفع کے دے کر آپ سے خریدتا ہوں. یہ اتنی کی ہے اور 5000 درہم نفع کے میں آپ کو دے کر آپ سے لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی اب تو جاؤ, کل آنا, کل بات کریں گے. چلا گیا. دوسرا تاجر پہنچا, اس نے کہا حضرت 10,000 درہم نفع کے دے کر میں آپ سے یہ چیز لیتا ہوں, آج کے بجائے 10,000 درہم دے کر لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس تم سے پہلے صاحب آئے تھے, وہ 5000 درہم نفع کے دے کر مجھ سے خریدنا چاہتے تھے اور میں نے نیت کر لی تھی, زبان سے تو یہ کہہ لیا تھا کہ کل آنا, کل بات کریں گے, مگر میں نے دل سے نیت ارادہ کر لیا تھا کہ کسی کو یہ چیز دے دوں گا 5000 نفع. تو چونکہ میں ارادہ کر چکا ہوں, نیت کر چکا ہوں, اس لیے بھائی میں اسی کو دوں گا 5000 نفع پر, تو میں نے دوں گا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا دقائق تقوی کے قبیل سے ہے, اس لیے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, ہاں کل کو آنا, کل بات کریں. صرف نیت ارادہ کیا تھا کہ دے دوں گا اس کے مکلف نہیں تھے کہ بالکل ایسا ہی کریں, مگر اس کو بھی نہیں کہا اور دوسرے کو 10,000 نفع پر دینے کو تیار نہیں ہوئے. یہ دقائق تقوی کے قبیل سے ہے, یہ انداز ہے حضرت. اور بہت سے واقعات علماء لکھے ہیں. ایک بات تو یہ ہو, دوسری چیز تھی خود کتاب. خود کتاب اس کے یہ کتاب کس درجے کی ہے, وہ تو امام کی جلالت شان کا بیان ہوا ہے. اب کتاب کی جلالت شان بیان کرتا ہوں مختصر. یہ بخاری شریف ہے جس کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک قول کے مطابق 6 لاکھ, ایک قول کے مطابق 7 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے لکھا ہے. اتنی حدیث حضرت کو حفظ یاد تھی, ان سے منتخب کر کے کتاب تصنیف فرمایا. مقررات کو بھی اگر شمار کر لیتے تو 7,000 کچھ حدیث ہو جاتی ہے. مقررات کو حذف کر دیتے تو 4,000 کچھ رہ جاتے ہیں. یہ تعداد ہے اس کی کتاب میں. 7,000 کچھ, یہ 4,000 کچھ اوپر. یہ 6 لاکھ احادیث میں انتخاب کر کے لکھی گئی. کیا شان تھی لکھنے کی, کیا انداز تھا انتخاب کرنے کا. اور ہمارے صحت فرمائی کہ 16 سال مکمل اس کتاب کی تصنیف کرنے میں شرف ہوئے ہیں. امام بخاری علامہ کے 16 سال لگے. اور یہ 16 سال کہاں گزرے؟ مکہ المکرمہ میں, حرم شریف میں, وہاں بیٹھ کر لکھی. اصل مستقر حرم شریف رہا, البتہ ان دنوں میں کبھی کبھی اسفار بھی ہوئے, کبھی بغداد کے, کبھی کسی اور جگہ کے, وہ بھی ہوتے رہے, لیکن مستقر اصل مکہ مکرمہ جاتے پھر آ جاتے. 16 سال تک تصنیف کرتے. اور کیا انداز تھا, جب کوئی حدیث لکھنا چاہتے کسی بات سے متعلق تو اولا غسل فرماتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر اللہ سے دعا مانگتے, جس کو استخارہ سے بھی تعبیر کیا. یعنی اس باب سے متعلق جتنی حدیث حضرت کا علم میں ہوتی ان سب کو سامنے رکھ کر ان میں سے دیکھتے کہ کون سی حدیث سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے. جو زیادہ صحیح سمجھ میں آتی
اس کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں، بقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، مقررات کو شمار کر کے 7,000 حدیثیں بنتی ہیں۔ ہر حدیث کو لکھنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی، کتنی رکعتیں ہو گئی مجموعی طور سے؟ 14,000 حدیث رکعتیں ہو گئی، 14,000 رکعتیں ہو گئی نفل کی۔ اس شان سے کتاب وجود میں آئی۔ ہر مرتبہ غسل بھی کیا، 2 رکعت بھی پڑھی۔ اب اندازہ لگائیے، جو شخص اتنا اہتمام کر رہا ہو، اتنی احتیاط کر رہا ہو، اللہ کی طرف اتنی عنایت اور توجہ کر رہا ہو، اور اس کے بعد ہی اپنے کسی حدیث کو منتخب کر کے جگہ لے رہا ہو، تو اس کے وہ کتاب مقبول کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے آج یہ کتاب مقبول ہے، مصنف بھی مقبول ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر صحیح نیت سے پڑھنے والے ہوں گے تو پڑھنے والے بھی مقبول ہیں۔ مگر نیت کی شرط پہ لگائی ذرا سے، آواز بھی آ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث میں ہم نے پڑھی ہے۔ اگر صحیح نیت سے حدیث کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی مقبول۔ یہ شان ہے اس کتاب کی۔ تو پہلے میں نے مصنف کی جلال کے شان کو بیان کیا تھا، اب کتاب کی جلال کے شان کو میں نے بیان کیا۔ اس شان سے کتاب لکھی گئی، کتنا اہتمام اس میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ حدیث کو لکھنے کے لیے نہ غسل کرنا کسی روایت سے ثابت ہے، نہ 2 رکعت پڑھنا کسی روایت سے ثابت ہے۔ ارے ضعیف تو ضعیف موضوع حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے، مگر امام بخاری علیہ رحمت پھر بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اس اہتمام کرنے کا مقصود ہی ہے کہ میری کتاب عند اللہ مقبول ہو جائے۔ یہ ساری عنایت اللہ، یہ ساری توجہ، یہ سارے اعمال اور یہ سارا اہتمام، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ کتاب عند اللہ مقبول بھی ہو اور امت کے لیے نافع بھی ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ ان کا یہ خلاص رنگ لایا اور یہ کتاب مقبول ہے، اور عند اللہ بھی مقبول ہے، ورنہ کبھی یہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ امت کی توجہ بڑھتی تو جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ یہ شان اس کتاب کی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا جعلتہ بینی وبین اللہ حجۃ، میں نے اپنے اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا، حجت بنایا۔ یہ امام بخاری فرماتے ہیں اس شان سے کتاب کو لکھنے کے بعد جعلتہ بینی وبین اللہ حجۃ، میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے درمیان اللہ کے درمیان حجت بنایا۔ آپ کو معلوم، اگر کوئی مقدمہ دائر ہو قاضی کی عدالت میں، اگر کوئی مقدمہ دائر ہو اور وہاں حجت قائم کر دی جائے، دستاویز پیش کر دیے جائے، تو مقدمہ تمام ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتی ہے، اس کی بات مان لی جاتی ہے، اس کی بات۔ اس لیے حجت قائم کر دی، دستاویز قائم کر دی، پیش کر دی، تو بات آخر تک پہنچ گئی، مقدمہ وہی ختم ہو جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے قاضی کے یہاں بھی، دوسروں کے یہاں بھی، مد مقابل کے یہاں بھی۔ بخاری شریف کا حال یہی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قرار دیا، حجت بنا۔ جب یہ حجت آ گئی، جب یہ حجت آ گئی تو اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوگی، امت کے نزدیک بھی مقبول ہوگی، پڑھنے والوں کے نزدیک بھی مقبول ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب بھی مقبول، اس کے لکھنے والے بھی مقبول، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی مقبول۔ ہمیں اللہ کے ساتھ سے یہی امید رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، امید رکھیں اللہ پاک سے، حسن ظن رکھیں اللہ پاک سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ پڑھنا، ہمارے یہ پڑھانا عند اللہ مقبول ہوگا۔ ہاں، نیت کی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے، اگر اس میں کسی قسم کا کھوٹ ہو اس کو دور کر دیا جائے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کا استاد محترم اور بیان فرما دیں گے، آپ مطالعے میں پڑھ لیں گے، شبہات بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صلاحیت آپ کے اندر۔
میں نے تھوڑا تھوڑا اجمالی تعارف سا کرایا. ایک تیسری چیز، اس کتاب کا موضوع کیا؟ موضوع کی تاریخ آپ نے پڑھی، ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیہ. کسی بھی فن کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے فن کے اندر بحث کی جائے. جس شے کے عوارض ذاتیہ سے، حالات سے فن کے اندر بحث کی جائے، وہی چیز فن کا موضوع بن جاتی. تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ بس سمجھ لیں، یہ نہ تو محض فقہ کی کتاب ہے، نہ ہی منطق کی کتاب ہے، نہ ہی صرف عقائد کی کتاب ہے. اس کا موضوع ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، افعال مبارک اور آپ کی تقاریر، یعنی جو چیزیں آپ کے سامنے کی گئی ہوں، جو باتیں آپ کے سامنے بولی گئی ہوں اور آپ ان پر سکوت اختیار کیا ہو، گویا وہ دلیل ہے آپ کی رضامندی کی، اس لیے آپ سکوت فرما رہے ہیں. اسے بولتے ہیں تقریر. بس یہی کتاب کا موضوع ہے. اس کتاب میں یہی چیزیں آئیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر، یہی چیزیں اس کتاب میں جمع کی گئی. پھر بعض محدثین کا طریقہ تو یہ رہا، وہ آثار صحابہ بیان کرتے ہیں، اقوال تابعین کو بیان فرماتے ہیں، سب کو بیان کرتے جائے، حتیٰ کہ فتاوی بھی ذکر کر دیتے ہیں. تابعین وغیرہ کے فتاوی بھی ذکر کر دیتے ہیں. بخاری شریف میں یہ نہیں ہوگا. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ، تقاریر آئیں گے اور صحیح سند کے ساتھ آئیں گے. اسی وجہ سے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مصداق بنتا ہے. تلقی میں قبول ہوئی، پوری امت نے اس کو قبول فرما لیا. پوری امت نے کتاب اللہ قرآن پاک کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اسی کو قرار دیا گیا ہے. اتنا اہتمام کیا ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے. ان کا حافظہ بھی ایسا ہی تھا. حافظ متعلق بات کی جائے بعد پڑھے گی، اس لیے میں نے اس کو مجمل کیا، مختصر کیا. بہرحال یہ چیزیں کتاب میں آئیں. اور رہ گیا فقہی مسائل کا بیان. حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ اس کو اپنے تراجم کے ذیل میں بیان فرما دیتے ہیں. فقہ البخاری فی تراجمہ. امام بخاری علیہ الرحمۃ کا اگر فقہ دیکھنا ہو، اس کے تراجم اور ابواب کو دیکھو. امام بخاری علیہ الرحمۃ کے اگر فقہ کو دیکھنا ہو، اس کے تراجم اور ابواب کو دیکھو، وہ ملے گا. وہ فقہی بات اپنے باب کے عنوان کے اندر اپنا ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اسی کو ثابت کرنے کے احادیث، آیات قرآنیہ لاتے ہیں، اور پھر آیات کی تفسیر کرنے کے احادیث لائے جاتے ہیں. پہلے آیت بیان فرمایا گیا عموماً، اور آیت بیان کرنے کے بعد حدیث لاتے ہیں. اشارہ کرتے ہیں اس بات کا کہ اصل ہے کتاب اللہ، اصل ہے کتاب اللہ، ماخذ اصل اول کتاب اللہ ہے. اور اس کے بعد حدیث لایا کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، یہ اس کی شرح ہے. حدیث بعد حدیث کتاب اللہ کی شرح ہے، اس لیے پھر حدیث لایا کرتے ہیں. تو فقہ میں فرق ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ صرف نر محدث نہیں ہے، بلکہ فقیہ اور مجتہد بھی ہے. عام اور مشہور تو یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ شافعی المسلک ہے، مشہور تو یہ ہے. لیکن اگر امام بخاری علیہ الرحمۃ کی کتاب ابواب اور تراجم کو غور سے دیکھا جائے، ان میں غور کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مسائل وہ ہیں جن میں امام بخاری علیہ الرحمۃ حضرات احناف کی موافقت کرتے ہیں. بہت سے مسائل وہ ہیں جن میں امام شافعی کی موافقت فرماتے ہیں. بہت سے مسائل وہ ہیں جن میں امام مالک علیہ الرحمۃ موافقت فرماتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی تقلید نہیں فرماتے ہیں، خود مجتہد ہیں. ان کا اجتہاد کبھی امام ابو حنیفہ کے موافق پڑتا ہے، تو کبھی امام شافعی کے موافق پڑتا ہے، کبھی مالک علیہ الرحمۃ موافق پڑ جاتا ہے. یہ ہے ان کا فقہ. بہرحال یہ اس کا موضوع ہوا.
افعال نبوی، اقوال نبوی، تقریرات نبوی علیہ السلام۔ اب ایک چیز رہ گئی علت غائب، جس کو ہم کہتے ہیں غرض و غایت۔ کیوں پڑھا جا رہا اس کتاب کو؟ کیوں پڑھا جا رہا؟ پڑھایا کیوں جا رہا؟ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا؟ یہ غرض و غایت کا مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ ثمرہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے۔ بس غرض و غایت وہی ہے الفوز بسعادت الدارین، دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی حاصل ہو۔ آپ کی اتباع آپ کے اقوال، افعال، تقاریر کے ذریعے کیسے معلوم ہوگی، اور آپ کی اتباع ذریعہ بنے گی اللہ کی رضا بندی کا۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے اللہ کی رضا بندی حاصل ہوگی۔ یہ اس کے غرض و غایت کہلاتے ہیں۔ اسے ہم علت غائب سے تعبیر کرتے ہیں، جو اصطلاحی الفاظ تھے۔ بس یہ اجمالی میں نے بیان چار چیزیں بیان کی ہیں، باقی اور دوسرے انداز جو ہے دوسری چیزیں ہیں وہ آپ جانتے بھی ہیں، بہت سے حدیث سے پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے اساتذہ انشاءاللہ بیان بھی فرمائیں گے، آپ ان کو غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے۔ میں نے ذرا اجمالی طور سے چار چیزیں بیان کی ہیں مختصر انداز میں۔ اس کے بعد اب کتاب پڑھ لیجیے تاکہ کتاب کی بات شروع ہو ذرا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ حمدللہ کا تذکرہ نہیں، تفلیہ صلاۃ والسلام کا کوئی ذکر نہیں، نعت کا کوئی ذکر نہیں، صرف بس بالا پر اکتفا کتاب شروع فرما دی۔ اشکال پڑے گا کہ یہ تو عام مصنفین کے دستور کے خلاف ہے، عام مصنفین کے محدثین کے دستور کے خلاف ہے۔ عام مصنفین محدثین کا دستور یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ذکر کرتے ہیں، ہم تو سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ صلاۃ والسلام کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بات شروع فرماتے ہیں۔ مگر امام بخاری ہے کہ صرف بسم اللہ لکھی اور کتاب شروع فرما دی، نہ حمدللہ کا ذکر ہے، نہ تسلیہ کا ذکر ہے، نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، بس کتاب شروع فرما دی۔ یہ دستور کے خلاف ہو، عام رواج کے خلاف ہو، لیکن جواب ظاہر ہے کہ امام بخاری علیہ السلام نے کسی حدیث کے خلاف تو کیا نہیں، کسی نص کے خلاف تو کیا نہیں، ایک دستور کے خلاف کیا ہے، ایک محدثین کے رواج کے خلاف کیا ہے۔ رواج کوئی قطع حجت نہیں، دستور محدثین کا کوئی قطع حجت نہیں، تو کسی قطع حجت کے خلاف تو کر نہیں رہے۔ جو باعث اشکال ہو، دستور ہی تو ہے، ہر طور طریقہ ہی تو ہے محدثین کا، مگر حجت قاطعہ تو نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس کے خلاف کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کر سکتے ہیں، آپ کو بھی حق ہے، ہمیں بھی حق ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، حدیث میں تو آیا كُلُّ عَمَلٍ فِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ، بس کہیں بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَخْطَأَ، کسی میں ہے بِبِسْمِ اللَّهِ، کسی میں ہے بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، پورے الفاظ یہ بھی آ رہے ہیں۔ تو حدیث میں تو آ گیا، نص میں تو آ گیا، حضرت امام بخاری اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ جواب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں 6 طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس سلسلے میں 6 طرح کے الفاظ حدیث وارد ہوئے ہیں۔ کسی میں بسم اللہ، کسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی میں بذکر اللہ بھی ہے، کسی میں بالصلاۃ علیہ بھی ہے، مختلف الفاظ آئے۔ سب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا قدر مشترک کے طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصود یہ ہے کہ امر عظیم الشان کی ابتدا اللہ کے پاک ذکر سے ہونی چاہیے۔ سب پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو قدر مشترک سے یہ ثابت ہوا کہ مقصود ہے امر عظیم الشان کی ابتدا ذکر اللہ سے کی جائے۔ اب وہ ذکر اللہ خواہ اسم اللہ، اللہ کے نام سے کر لو، خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لو، خواہ صلاۃ و سلام سے کر لو، یا اللہ پاک کے کسی اور اسم
احسن جو اسماء الحسنى ہے ان میں سے کسی اور کے ذریعے کر ہو جائے. تو امام بخاری علیہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ دیا تو ابتدا ذکر اللہ تو ہو گئی, اللہ کا ذکر تو آ گیا, ذکر اللہ کا شروع ہو چکا, اس لیے کافی ہے. اور اس پر بھی ذرا سے اشکال, پھر یہ کیوں نہیں کر لیا, پھر یہ کیوں نہیں کر لیا, پھر یہ کیوں نہیں کر لیا, اس طرح کے اشکالات پڑتے ہیں. لیکن اگر سب کو چھیڑا جائے بات لمبے ہو جائے. ہمارے حضرت قائل خیم صاحب نے اللہ کی بات نقل کرتا ہوں اسی سلسلے میں, انہوں نے فرمایا کہ امام بخاری کا یہ اعتراض کہ انہوں نے بسم اللہ پر اکتفا کیا, الحمدللہ کا ذکر نہیں کیا, تسلیہ صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں کیا, کسی اسماء الحسنى میں کسی اور اسم کا ذکر نہیں کیا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اکتفا کیا ہے, یہ کوئی باعث اشکال نہیں ہے. ارے امام بخاری علیہ الرحمن نے تو اذکار عشرہ سے سب نے کتاب کو شروع کیا. امام بخاری علیہ الرحمن نے تو ایک ذکر نہیں 10 طرح کے ذکر کے ذریعے کتاب کو شروع کیا. اور وہ کیا ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ شان کے ساتھ کتاب کو لکھا ہے, اپنی کتاب کو شان کے ساتھ لکھا ہے کہ جب کسی حدیث کو لکھا کرتے غسل فرماتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, پھر استخارہ کر کے کسی ایک کو منتخب کر ذکر اپنی کتاب میں جگہ دیا کر. تو 2 رکعت پڑھ رہے نماز, اور نماز میں کیا کچھ نہیں آتا, آپ غور کریں ذرا سا, نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی, شروع میں سبحانک اللہم بھی ہے, تسبیح آ گئی, اعوذ باللہ آ گیا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے, پھر الحمدللہ رب العالمین بھی ہے, ارے صلاۃ و سلام بھی ہے, سبحان اللہ رب العالمین, سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, تشہد, درود, استغفار, ساری چیزیں آ گئی. انہیں کو بولتے ہیں اذکار عشرہ. نماز 10 قسم کا اذکار پر مشتمل ہے. آپ تو ایک بات کو لے کے بیٹھ گئے کہ کتاب کو کیوں شروع کیا, بسم اللہ پر اکتفا کیوں کیا, دوسرے اذکار ذکر کیوں نہیں کیے. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمن نے تو ہر حدیث کے شروع میں 1 نہیں 2 نہیں 10 ذکر کیے, ہر حدیث کے شروع میں کیا. آپ تو ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے, ہم کہتے ہیں 10 قسم کے ذکر ہر حدیث کے شروع میں کیے, لکھا ہی نہیں اس کے بغیر. اس لیے 16 سال لگے. علامہ شبیر عثمان کو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 16 سال میں روزے بھی رکھے, اتنا اہتمام ہو رہا ہے, ایسے لکھی ہے کتاب. اس لیے کوئی اشکال نہیں کہ بسم اللہ پر اکتفا کیوں کیا, سارے اذکار عشرہ کر لیے انہوں نے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کے معنی لغت کے لحاظ سے اشارہ خفیہ, اشارہ سریعہ کے آتے ہیں. وحی کے معنی لغت میں اشارہ خفیہ, اشارہ سریعہ کے آتے ہیں, چپکے سے بات کرنا. اشارہ خفیہ کا مطلب چپکے سے بات کرنا, اشارہ کرتے ہیں, جلدی سے بات کر لینا. اشارہ خفیہ, اشارہ سریعہ, چپکے سے بات کرنا, ایسے طور پر کہ جس کو صرف مشار الیہ سمجھے, کسی اور کو پتہ نہ چلے. یہ اشارہ خفیہ, یہ اشارہ سریعہ, جس کو صرف مشار الیہ سمجھے, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا بس وہ سمجھے, کسی اور کو پتہ نہ چلے. ایک تو مشیر سمجھ رہا ہے, اشارہ کر ہی رہا ہے, ایک مشار الیہ سمجھ رہا ہے, کسی اور کو حوالہ کرے. یہ وحی کی کیفیت ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آیا کرتی تھی وہ اسی انداز کی ہوتی تھی کہ بس اللہ بھیجنے والے ہیں, جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانے والے ہیں. آپ پر پہنچائی جا رہی ہے. یہ اشارہ خفیہ ہو رہا ہے, یہ اشارہ سریع ہو رہا ہے, چپکے سے بات کی جا رہی ہے, کوئی نہیں سمجھ رہا مگر اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں. وہ وحی کی کیفیت ہوا کرتے ہیں سلسلۃ الجرس, جیسے گھنٹی بجا جاتی ہے اور گھنٹی بجانے کے بعد جو گونج ہوتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. گھنٹی جب بجائیں گے اسے گونج پیدا ہوتی ہے, اسی کا نام ہے سلسلۃ الجرس. یہ انداز ہوتا, اس گونج سے سمجھنا
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس کو مشار الیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ پاتے تھے، کسی اور کے ہوا، کسی اور کے بس میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ اشارہ خفیہ، یہ لغوی تعریف۔ اگر آپ اس لغوی تعریف کو معتبر مان لیں تو پھر اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ساری چیزیں آ جائیں گی، چاہے وہ دل میں چیز ڈالی جا رہی ہو، جس کو الہام کہیے، القاء کہیے، اور چاہے فرشتے کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہو، جس کو ہم وحی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو وحی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ فطرت اسلامیہ ابتدائیہ کہیے، یعنی انسان کے اندر فطری طور پر صلاحیت پیدا کی گئی، انسان کے اندر فطری طور پر صلاحیت پیدا کی گئی۔ القاء بعد میں نہیں کیا جا رہا، الہام بعد میں نہیں کیا جا رہا، فرشتے کے ذریعے رہنمائی نہیں کرائی جا رہی ہے، صلاحیت پیدا کی گئی فطری طور پر۔ اور یہ فطری طور پر جو صلاحیت ہے یہ ہر ذی روح میں ہوتی ہے، انسانی میں نہیں، ہر ذی روح میں ہوتی ہے۔ جانور بھی سمجھتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ کون سی چیز میرے لیے نافع ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ شہر کی مکھی کو اللہ نے وحی فرمایا، قرآن پاک میں وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، شہر کی مکھی کو وحی کی گئی، وحی کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں۔ یہ وہی فطری صلاحیت ہے، فرشتہ نہیں اگر بتا رہا تھا، الہام القاء نہیں کیا جا رہا تھا، یہ فطری صلاحیت تھی جو اللہ پاک نے مکھی کے اندر رکھی ہے۔ وہ کیا فطری صلاحیت ہے کہ یوں کرو، یہ کرو، یہ کرو، پہاڑوں میں چھتے بناؤ، اونچی عمارتوں میں چھتے بناؤ، اونچے درختوں میں چھتے بناؤ، یعنی اپنا مکان بناؤ، اور مکان ایک نہیں دو نہیں 8 پہلو، 8 پہلو ہوتے ہیں اس کے مکان کے۔ کسی میں بچے پالے جاتے ہیں، کسی میں بڑے رہتے ہیں، کسی میں شہد جمع کیا جاتا ہے، کسی میں آرام راحت کیا جاتا ہے، 8 پہلو ہوتے ہیں۔ سب ان کا اللہ نے وحی فرمائی، فطر صلاحیت ہے، یہ بھی وحی ہے، لغت کے لحاظ سے یہ بھی وحی ہے۔ اور شرعی طور پر وحی بولتے ہیں ایسے رہنمائی کا، شرعی طور پر وحی بولتے ہیں ایسی راہنمائی کرنا جو اللہ کی طرف سے انسان یعنی نبی کو کی جائے، خواہ بواسطہ ملک فرشتے کے واسطے سے ہو یا بلا واسطہ ملک کے، اسے بولتے ہیں وحی۔ شرعی طور پر ایسی رہنمائی کرنا جو اللہ کی طرف سے کسی انسان کو کی جائے یعنی نبی کو کی جائے، خواہ بواسطہ ملک کے ہوں، فرشتے کے واسطے، یا بلا واسطہ ملک کے ہو، واسطہ فرشتے کا نہیں ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے، کبھی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کی جاتی ہے، اور کبھی بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ پاک آپ کے دل میں وحی فرمایا کرتے تھے۔ جبریل کو پتہ ملے وہ نہیں آئے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے مطالب بیان فرمائے، کتاب اللہ کی مرادیں بیان فرمائی، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو کی جا رہی ہے، یہ وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف سے آپ کو کی جا رہی ہے۔ فرشتے واسطہ بھی نہیں، عموماً تو فرشتے واسطہ ہوا کرتا تھا، کبھی بغیر واسطے ہوا کرتا، یہ وحی کی تعریف ہے۔ اب یہاں ایک بات کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو وحی سے کیوں شروع کیا؟ سب سے پہلا باب کیف کان نقل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کیوں قائم تھا؟ یہ تو جامع ہے، بخاری شریف حدیث کی مختلف قسمیں ہیں نا، ان میں سے ایک جامع بھی ہے، بخاری شریف کو نہیں ویسے، اور جتنی بھی کتابیں جامع صفت کے ساتھ متصف ہیں ان کے مصنفین نے اول ایمانیات یعنی عقائد کو پہلے بیان کیا، ایمانیات عقائد کو پہلے بیان کیا، تو آپ کو ایمان بعد میں آ رہا ہے، یہ وحی کو بیان کہاں سے آگے، اس کا کیا جوڑا، عقائد کو بیان کرنا چاہیے۔ بس مختصر اتنا سمجھ لیں، تحقیق آپ کو استاد بیان فرمائیں گے، مختصر بیان کرتا ہوں کہ حضرت مصنف علیہ رحمہ دراصل بطور تمہید کے اس بات کو لائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بطور حجت اس بات کو لائے، دو تعبیریں کا نام الگ الگ، بطور تمہید کے
مقصود اصلی تو کتاب ایمان کو بیان کرنا، لیکن بطور تمہید کے توطیہ وحی کا بیان فرمایا۔ ایسا ہوا کرتا ہے یا جو کہیے کہ بطور حجت کے امام بخاری الرحمن نے وحی کو بیان کیا ہے، حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آج تو ایمانیت کا بیان آ رہا ہے، ارے ایمانیت کے بعد اعمال کا بیان آ رہا ہے، اعمال کا بیان کے بعد معاملات کا بیان آ رہا ہے، معاشرت کا بیان آ رہا ہے، اخلاق کا بیان آ رہا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے دین مکمل ہوتا ہے۔ 5 چیزیں: عبادت کا، ایمانیات جس کو عقائد کہیں گے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان سے مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جتنے بھی آ رہی ہیں ان کے لیے حجت یہ وحی ہے، ان کے لیے حجت یہ وحی ہے، وحی سے ثابت ہے۔ اگر وحی سے ثابت تو حجت قابل اعتبار، واجب العمل، اور اگر وحی سے ثابت نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بغیر باپ کے بیٹا ہے۔ کیا دیکھو میں نے ابھی سند کے ذیل میں بیان کیا ہے، ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ جتنی چیزیں آگے آ رہی ہیں، چاہے وہ عقائد کے قبیل سے ہوں، عبادات کے قبیل سے ہوں، معاملات کے قبیل سے ہوں، معاشرت کے قبیل سے ہوں، یا اخلاق کے قبیل سے ہوں، ساری چیزیں معتبر ہوں گی جب ان کو وحی کے ذریعے ثابت کر دیا جائے، حجت قائم کر دی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وحی کا ثبوت ضروری ہے، حجت کا قائم کر دینا ضروری ہے، اس کے بعد کوئی موضوع نہیں۔ اس لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ حجت قائم کرنے کے لیے باب الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بیان فرمایا، چاہے تو اس کو تمہید سے تعبیر کر لیں اور چاہے اس کو حجت سے تعبیر کر لیں، اس لیے اس کو ذکر فرمایا، اس کے بعد کام نہیں پائے گا۔ اسی کو علماء نے دوسرے انداز میں تعبیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ وحی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، جس پر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، جس کو تقریر کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ قرآن پاک میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وحی کے ذریعے فرماتے، جب عیسیٰ کو بتلایا جاتا اس کا ذکر فرماتے۔ تو وحی تو ضروری ہے، واسطہ ضروری۔ اگر نبی اپنی طرف سے بیان کریں گے پھر ہم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ واسطہ ہوتے ہیں بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اللہ سے علم استفادہ کرتے ہیں اور بندوں کو افادہ کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، شریعت پہنچاتے ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے۔ تو وحی کا واسطہ ضروری، اس لیے وحی کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں اس باب میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے وحی سے متعلق گفتگو نہیں کی۔ پہلی باب قائم کیا وحی سے متعلق، اور جو سب سے پہلے حدیث لائے ہیں وہ ہے انما الاعمال بالنیات الى آخر الحدیث۔ کیفیت حدیث کا بیان ہونا چاہیے تھا، کیف کان بدء الوحی، کیفیت وحی کا بیان ہونا چاہیے، وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیا انداز، کیا طریقہ اس کا ہوا کرتا تھا، اس کا بیان پہلے حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث تفصیلی آ رہی اس کا بیان ہے۔ تو باب سے متعلق دوسری حدیث تو ہے، پہلے حدیث کا تعلق باب سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک ترجمہ باب قائم فرماتے ہیں، اس میں ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے مطابق حدیث لایا کرتے ہیں، اور اس حدیث میں باب میں مناسبت مطابقت ضرور ہوتی تبھی دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ مگر یہاں کوئی مطابقت نہیں، باب کا کہاں کیفیت وحی کا بیان عمر، اور کہاں انما الاعمال بالنیات، بھی جوڑ معلوم ہے۔ ہاں البتہ دوسری جو حدیث ہے اس میں کیفیت وحی کا بیان ہے، اس کو لانا چاہیے، مگر اس کو دوسرے نمبر پر لا رہے ہیں، پہلے نمبر پہ انما الاعمال بالنیات کو لائیں۔ تو بظاہر شبہ ہوگا، سوال پیدا ہوگا، یہ کون سا طرز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ عنوان قائم کر رہے ہیں کیفیت وحی کا اور بیان کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، بجوڑ، کوئی جوڑ مناسبت نہیں ہے، حدیث کو باب سے، باب کو حدیث سے، دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ لیکن یہ اشکال
کوئی وزن نہیں رکھتا، انتہائی کمزور۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی، قرآن پاک جو عصر اول ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوا کرتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگتے تھے، جس کو کہیے رٹنے لگتے تھے۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آیت پہنچا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کو اپنی زبان سے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، یعنی رٹ رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، اور پھر اس کو امت تک پہنچا دیں۔ رٹنے لگتے تھے، حرکت کیا کرتے زبان کو، مقصد تھا رٹنا، یاد کرنا، پورے طور پر محفوظ کرنا تاکہ امت تک جھک کر کو پہنچا سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، یہ عادت شریفہ کی آپ کی اللہ نے منع کر دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنے زبان کو حرکت مت دیں۔ جب ہم وحی نازل کریں تو آپ زبان کو حرکت مت دیں، اس کو رکھنے کی کوشش نہ کریں، بس آپ کا کام کریں، اس کو سن لیں، آپ کا کام سن لینا، بس آپ کا کام اتنا سا ہے، رکھ لینا، یاد کر لینا، یاد کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ان علینا بیانا لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، ارے اس کو محفوظ کرا دینا، اس کو آپ کی زبان سے دوبارہ پڑھوا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کو جمع کر دینا، محفوظ کرا دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا لینا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ تو صرف سن لیں، اور اسی پر بس نہیں، اس کا بیان کر کے اس کے مطالب اور معانی کو بیان کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کیا کام رہ گیا نبی علیہ السلام کو کہ جب وحی آئے آپ اس کو صرف سنیں، کچھ اور نہیں، رکھنا نہیں، یاد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، معانی مطالب میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، الفاظ کو سن لے، صرف الفاظ کو، معانی مطالب وغیرہ کی طرف فکر توجہ دیں، حتیٰ کہ الفاظ کو بھی رکھے نہیں، یہ کام ہمارا ہے، آپ تو صرف سن لیں۔ اچھا تو جب نبی علیہ السلام کا کام یہ ہوا کہ جب وحی آئے اس کو سن لیں، تو نبی کا کام یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کا سب سے پہلا کام، ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام بھی یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے وہ انجزام، حدیث کو جذب کرنے کی کوشش نیت کرتے ہیں، حدیث کو، وحی کو کہیے جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو کہیے تحمل، برداشت کر لینا، جذب کر لینا، اور دوسرا کام ہوتا اس وحی کو جذب کر کے امت تک پہنچا دینا۔ یہ نیت ہوتی تھی نبی کی، جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو یا آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ہو، ان کے دو کام، ایک کام اول تحمل اور انجزام، دوسرا کام ہے امت تک پہنچا دینا، تبلیغ، پہنچا دینا، جھوٹ کا تو پہنچا دینا۔ یہ نیت ہوتی تھی، اسی تو رکھتے تھے تاکہ پورا یاد ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، کبھی زیادتی نہ ہو جائے، ہوں بہو امت تک پہنچا۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو سن لیں، محفوظ کرا دینا ہمارا کام، آپ انتظام کریں، تحمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسرے تک پہنچانے کو، امت تک پہنچانے کا۔ اچھا، یہ جو تحمل کے لیے ارادہ کیا جا رہا ہے، امت تک پہنچانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اسی کا نام تو نیت ہے۔ ارے یہی تو نیت ہے، اسی کا نام تو نیت ہو۔ اب بتائیے وحی میں نیت آگے کہ نہیں آگے؟ وحی نازل ہو رہی، نبی کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ اس کو یاد محفوظ کر لو، جذب کر لو، تحمل برداشت کر لو اور پھر امت تک پہنچا دو، یہی تو نیت ہے۔ ارے یہی تو ارادہ ہے۔ تو وحی میں نیت خود بخود آ گئی، وحی میں نیت خود بخود آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ باب کیف کان بدء الوحی کی جو ترجمہ اور عنوان ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث کو اس باب سے پوری کھلی مناسبت ہے، اس لیے کہ نبی کی نیت یہ ہوتی ہے، نبی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ امت تک پہنچا دیں، اور ارادہ اسی کا نام نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات کا
صحیح جوڑ ہو گیا بات سے، ارکان میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ اہل پاک سے پوری طور پر ثابت ہو گیا۔ یہ نیت ہوتی ہے ابھی نبی کی، سب کا یہ ارادہ یہی ہوتا، تو نیت تو ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات کو جو اپنے حدیث آ رہی ہے اس کا جوڑ باپ سے لگ گیا، دعویٰ ثابت ہو گیا، اس لیے بے جوڑ نہیں رہی اور دعویٰ بنا دلیل کے نہیں رہا، الغرض ثابت ہو گیا۔ لمبی تقریر نے میں ایک بات میں عرض کی اور بھی مناسبت ہے، ایک اس کے بعد میں حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مہاجر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجر ہے، مکہ مکرمہ میں رہنے والے، وہاں کے باشندے، تربیت وہاں پائی، ایمان وہاں لائے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ عجیب اتفاق ہے، بخاری شریف کے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث، وہ بھی مہاجر ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ السلام اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حصول علم کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، حصول علم کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، ہجرت کے بغیر علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مہاجر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی راشدوں میں لائے اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت لائے اور دونوں مہاجر صحابی ہیں۔ اشارہ کرتے ہیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت وطن کی ہوتی ہے، ایک ہجرت معاصی گناہوں سے ہوتی ہے۔ ایک وطن کو چھوڑو دوسرے وطن میں جاؤ، ایک ہجرت تو یہ، ایک ہجرت معاصی گناہوں سے ہوتی ہے۔ ارے گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی طاعات کی طرف آؤ، فرما برداری کی طرف آؤ، نافرمانی سے کام کو نکالو۔ یہ دو چیزیں، دو طرح کی ہجرت ہوتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں علم حدیث، علوم شرعیہ کی تعلیم کا نظم نہ ہو، جبکہ علم کا سیکھنا ضروری، حدیث قرآن پاک کا سیکھنا ضروری، ہر علاقے میں کم سے کم ایک آدمی حدیث کا جاننے والا ہو، کم سے کم ایک آدمی فقہ میں جاننے والا ہو، کم سے کم ایک آدمی تفسیر کے جاننے والا ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مگر ہے نہیں کوئی نہیں، تو لوگوں پر ضروری ہوگا کہ اس علاقے کو چھوڑو اور اس علاقے میں جا کر علم حاصل کرو جہاں علم کی تعلیم کا، تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ مدارس قائم، چاہے اجتماعی طور پر تعلیم دی جا رہے ہو، انفرادی طور پر تعلیم دی جا رہے ہو، وہاں ہجرت کر کے جاؤ تاکہ علم حاصل کرو اور آخر کے لوگوں کو پہنچاؤ اور یہ ضرورت پوری کرو۔ یہ ہر علاقے والوں پر ضروری ہوتا، تو ہجرت یہ وطن کی ہوئی، اپنے وطن کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ الحمدللہ کتنے اللہ کے بندے ہیں، کوئی بہار سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی کسی دوسرے علاقے سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی 2000 کلومیٹر سے آ رہا، کوئی اس سے زیادہ دوری سے آ رہا، کوئی اس سے کم نظر سے آ رہا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، اودان، گلدان، فلان، گلدان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آ رہا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں ایسے؟ یہی وہ ہجرت ہے۔ ایک ہجرت تو یہ ہے، اس کے بغیر ایک دنیا ہے۔ اور پھر اب تو ہجرت کرنا ہی بہت ہی آسان ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا، اب تو اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے والدہ کے ماموں منشی حبیب صاحب تھے، میرے نانا ہوتے تھے، یہاں جامعہ اسلامیہ ریڑھی میں جب سارا جلسہ ہوا کرتا وہ اس میں آیا کرتے تھے اور کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، کیونکہ عادت کے منشی بھی تھے، شاعر بھی تھے، سرکاری ملازم بھی تھے شملہ میں، یہاں اشعار پڑھا کرتے تھے، ان میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، بس وہی بیان کر رہا ہوں، صرف اور نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا کرتے علم سیکھو عالمان دین سے، گھر کے وہ حاصل ہو تم کو چین سے، یاد آگا اطلب العلم، اطلب العلم ولو بالسین، حدیث تو سنی ہوگی، وہ جس درجے کی بھی ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے، علم سیکھو عالمان دین سے، گھر کے وہ حاصل ہو تم کو چین سے۔ فرماتے ابھی اب تو علم، اب تو چین جانا بھی ہے عجیب، جب کہ دیوبند اور سہارنپور ہو قریب، اب تو چین جانا بھی ہے عجیب جب کہ دیوبند اور سہارنپور ہو قریب۔
یہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے کہ ہجرت بھی آسان ہو گئی. کہاں چین، کہاں دوسرے ممالک، خراسان میں جاؤ اور ماوراء میں جاؤ، بخارا میں جاؤ، اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہی انتظامات فرما دیے. اس کے بعد پڑھا کرتے، اس سے بھی قریب تر ریڑھی میں ہے. اگر ریڑھی نہ ہو تو کافی پیڑھی ہے کہ تو بندے ہو گئے. یہ بھی پڑھا کرتے بعد میں یہاں کے جلسے میں کہ اس سے بھی قریب تر ریڑھی میں ہے. اگر ریڑھی نہ ہو تو کافی پیڑھی ہے. مطلب پیڑھی جانتا ہوں، پیڑھی گھروں میں ہوا کرتا نا، کوئی عورت آ گئی اس کو پیڑھا دے دیا، لوگ ایسے کر جاتے. کوئی مہمان گھر میں پڑوسن آ گئے اس کو پیڑھا دے دیا، پیڑھی دے دی، لوگ ایسے کر جاتے. یہ ہوا کرتا. الغرض ہجرت ضروری. ایک دوسری ہجرت ہے معاصی کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو. اگر علم سیکھنا اور خصوصاً شرعی علم کو حاصل کرنا ہے، جس میں حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، بخاری شریف کی تدریس بھی ہے، تو بھائی معاصی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا. اس کے بغیر علم نہیں آئے، اس کے بغیر علم نہیں آئے. معاصی کی نحوست علم کی روشنی نہیں آنے دیتی. علم کی روشنی جبھی آئے گی جب معاصی کی نحوست اور ظلمت سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا. اس کے بغیر نہیں. گناہوں کو چھوڑو، پھر دیکھو علم برکت کیسی ہوتی، پھر دیکھو علم کیسا. اور معاصی کا سیلاب اور معاصی کا طوفان مختلف طرح سے آ رہا ہے. جو کچھ کمی تھی آج کے موبائل نے اس کمی کو پورا کر دیا. سارے خرافات کی جڑ آج کے موبائل ہے، سارے معاصر خرافات کی جڑ موبائل، سب اس میں ہے. آج طالب علم ہے، لحاظ اوڑے ہوئے ہیں اور اندر دیکھ رہا ہے، کسی کو خبر نہیں، اور رات ننگی تصویر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کے پروگرام دیکھ رہا ہے. کیا علم آئے گا؟ نہیں آئے گا. ان سب معاشی کو چھوڑنا پڑے گا تب علم ہے. طلبا کو زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی، خصوصاً موبائل کی لعنت اور سے بچانے کی ضرورت ہے. چھوٹا موبائل اگر لیا جائے اس سے ضرور گولی ہو جاتی ہے. اور یہ جو بڑے موبائل ہیں جن کے مختلف نام ہیں، ان میں سارے خرافات جو دنیا میں ہو رہی ہیں سارے میں موجود ہیں. تو وہ برباد کیا جا رہا ہے، صحت خراب کی جا رہی ہے. اگر میں اس پر تقریر کروں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگے گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر اجمالی طور سے بیان کر رہا ہوں. اس لیے اس کو چھوڑ کر معاشرے میں آپ کو بچائیں، پھر دیکھو علم کیسے آتا ہے. ہمارے اکابر نے جو محنت کی ہے وہ ہوش میں بیٹھ کر نہیں کی، تفریحات میں وقت گزار کر کے نہیں کی، جذبات کو پورا کرنے کے نہیں کی. جذبات کو چھوڑا ہے، تفریحات کو چھوڑا، ہوٹل بازی کو چھوڑا ہے وغیرہ سارے. تب علم ہے. وہ بڑے چمکے آج بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی وہی ہیں جو وہ تھے، ہم بھی وہی ہیں، مگر ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کے عادات اور نمونے کو اختیار کرنا پڑے گا. علم ہے انشاءاللہ. اس کے بعد فرمائے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ جو حدیث نقل فرمائی گئی ہے، اس حدیث میں 3 چیزوں کا بیان ہے، اجمالی طور سے بیان کرتا ہوں. انما الاعمال بالنیات، 3 جملے. پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال نیت سے، یعنی جیسے نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. نیت اچھی عمل اچھی، نیت بری عمل. یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال نیت سے، نیت اچھی عمل اچھا، نیت بری عمل. اس میں ایک اصل کلی کو بیان کیا، ایک کلی ذات، اسی کو بولا اصل کلی کو بیان کیا. ایک کلی ذات کا بیان فرما دیا اور کچھ نہیں. کوئی جزئی بات نہیں بیان فرما، اس پر تفریحات بیان نہیں فرمائی، ثواب مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی بیان نہیں کیا. ایک اصل کلی کو مجملاً بیان فرما دیا گیا. انما الاعمال بالنیات. ارے اعمال تو نیت سے ہیں، یعنی عمل جیسا نیت جیسی عمل ویسا. اچھی نیت کر لو عمل اچھا ہو جائے، بری نیت کر لو عمل برا ہو جائے. اس میں ایک اصل کلی کا بیان ہوا ہے
کسی جزئی کا بیان نہیں ہوا، کسی ثمرے کا بیان نہیں ہوا، انتفاع کا بیان نہیں ہوا، صرف اصل کلی ایک ضابطہ کلی بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا جس نے اس کی نیت کی ہے۔ یہ ثمرہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی اس اصل کلی سے انتفاع کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ وہ پہلے اصل کلی تھا، اس میں ثمرہ نیت کو بیان فرمایا گیا۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، انسان نے جو نیت کی، جو ارادہ کیا، اس کے لیے وہی ہوگا۔ اب اس کی ایک مستقل تقریر ہے، انما صحت الاعمال، کسی نے کہا ثواب الاعمال، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ثواب کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اعمال کی صحت نیت پر موقوف یہ کوئی ضرور نہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جو بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جنوبی ہے، غسل واجب ہے اس پر، راج باہر چل رہا، گیٹ کے سامنے ایک اس میں غوطہ لگایا اور غسل کر کے باہر نکل آیا، پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیت نہیں کی تھی غسل کی، غسل کی نیت نہیں کی، غسل جنابت کی، بس ایک غوطہ لگایا پانی میں، اچھی طرح سے پانی پہنچ گیا، باہر آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ایک نماز ہو گئی، حالانکہ نیت بھی نہیں کی، حالانکہ نیت بھی نہیں کی، تب بھی ہو جاتا۔ ایسے اور بھی بات اعمال ہے، اس لیے کہنے کہ بغیر نیت کا عمل درست نہیں ہوتا، یہ کوئی ضروری اور وزنی چیز نہیں ہے۔ ہاں ثواب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ثواب جب ہی ملے گا جب نیت بھی کر لی جائے، یعنی غسل جنابت کا ثواب جب ملے گا جب غسل جنابت کی نیت بھی کر لی جائے۔ وضو پر ثواب وضو کا جب ملے گا جب وضو کی نیت بھی کر لی جائے۔ وضو بغیر نیت کا ہو جائے لیکن ثواب جب ملے گا جب نیت بھی کر لی جائے، اس کے بعد ثواب بھی ملے گا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بار بار انما لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اس میں ثمرے کو بیان فرمایا گیا، جیسے نیت کی کوئی ملے گا۔ چنانچہ مہاجر ام قیس ایک صحابی جن کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، شان ورود اس حدیث کا ہوا ہے، انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، مگر ان کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں تھا ہجرت کرنے سے، بلکہ ام قیس ایک عورت تھی، مالدار تھی، خوبصورت تھی، اس سے نکاح کا ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جا کر اس سے نکاح کر لوں گا، اور نکاح کے نتیجے میں جو مالدار ہے کچھ مال بھی حاصل ہو جائے گا، نکاح عورت بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، یہ ارادہ تھا، اس لیے ہجرت کی۔ اس لیے ان کا نام ہوگا مہاجر ام قیس، ام قیس کے مہاجر، اللہ کی طرف ہجرت کے ارادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ارے انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ام قیس کی نیت تم نے کی تھی، وہ مل گیا، اللہ کو حاصل کرنے کی راضی کرنے کی نیت نہیں کی، وہ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر نے کہا ہے ممکن ہے کہ پھر مہاجر ام قیس نے بعد میں توبہ کی، اپنی اس غلطی سے توبہ کر لی، چونکہ ان کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں تھی، عورت کے لیے ام قیس کو حاصل کرنے کی، مال حاصل کرنے کی، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں نیت کر توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد توبہ کر لی۔ بہرحال اس کے بعد میں تیسری چیز بیان فرمائی فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ينکحها بعد، اس میں ایک جزئی واقعہ بیان فرمایا۔ اس لیے میں بتا حدیث میں تین چیزیں، تین جملے، پہلے جملے میں اصل کلی کا بیان، دوسرے جملے میں ثمرے کا بیان، تیسرے جملے میں جزئی واقعے کا بیان۔ ایک جزئی واقعہ یہ ہے جس میں نے ابھی یہ بھی بیان کیا ہے، مہاجر ام قیس، تو مہاجر جس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی ہجرت کی اللہ مل جائے گا، اور ام قیس کو حاصل کرنے کے لیے حقیقت کی ام قیس مل جائے گی، چادر کو مل گئی۔ یہ جزئی واقعہ بیان فرمایا گیا۔ تو تین جملے اس حدیث پاک میں آئے ہیں، ایک میں اصل کلی کا بیان ہوا، ایک میں ثمرے کا بیان ہوا، اور ایک میں جزئی واقعے کا بیان ہوا ہے۔ بس اتنی بات انشاءاللہ کافی ہو گئی۔ اس سے حضرت امام بخاری علیہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا، شروع میں لا کر سب سے پہلے حدیث یہی لائے ہیں، اشارہ میں کر دیا
طلباء کرام کو, پڑھنے پڑھانے والوں کو اشارہ کر دیا, تنبیہ ہی کر دی کہ اگر تمہارے دل میں کسی طرح کا کھوٹ ہو تو اس کھوٹ کو آج نکال دو اور نیت کی اصلاح کر دو. بخاری شریف کیوں پڑھ رہے ہیں, بخاری شریف کیوں پڑھا رہے ہیں, آج ٹھیک کر دو. اگر کھوٹ اس کو نکال دو, اس لیے سب سے پہلے حدیث کو ہے. چنانچہ اگر نیت یہ ہو کہ میں اس لیے بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, اس لیے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں, یا اس لیے دورہ حدیث پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں تاکہ محدث کہلا جاؤ, تاکہ محدث کہلا, تو یہ شہرت طلبی ہے, رب طلبی نہیں. اللہ کو طلب کرنا نہیں ہے, یہ تو شہرت طلب کرنا ہے, یہ دنیا طلبی ہے, اللہ کو طلب کرنا نہیں. اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے حدیث کو پہلے لانا, سب سے پہلے لانا, نیت کو ٹھیک کرو. رب طلبی ہونی چاہیے, شہرت طلبی نہیں ہونی چاہیے, دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے, عورت طلبی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ مہاجر قیس کی نیت عورت طلبی تھی, وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ رب طلبی ہونا چاہیے, اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے. اپنی نیت کو درست کر لیا جائے, اس پر بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے. اس لیے سب سے پہلے حدیث پاک ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو, ہمارے پڑھانے کو, ہمارے یہاں جمع ہونے کو, کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہماری نیتوں کو خالص اپنے رضا کے لیے فرمائے. بس ہمارا پڑھنا پڑھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہو, اور بس دنیا طلبی, شہرت, دنیا عورت کو کمانا ہمارا مقصود نہ ہو. اللہ پاک ہمارے جو ہے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اس کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر ہو میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے کہ دعا بھی فرما دیں. بھائی اپنے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں لیے ہوئے ہیں, پریشانی ہے, بہت سے نے بتلا بھی دیا ہے, بہت سے نہیں بتلا سکے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ سبھی کے لیے دعا خیر کریں. امت پریشانیوں سے بے حال ہے, ہر دن نئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے, ہر دن نئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا وقت دیا ہمیں, قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمایا. اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے, اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں الگ اپنے بچے ہیں عزیزم مفتی محمد اسرار صلی اللہ علیہ وسلم, جو استاد حدیث اور تخصص اور ادب کے استاد ہیں جامعہ مظاہر روم کے. ان کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے. ان کے پاس فون کیا, حضرت سے وقت لیا, اور ان کو یہاں پہنچانے کا, لانے کا وہ ذریعہ اور سبب بنے. ایک مدت تک یہاں پر پڑھے وہ الحمدللہ حق ادا کرتے ہیں. یہاں کا کوئی بھی استاد بچہ پہنچ جائے, ان کا بیچاروں کا خوب کام کراتے ہیں وہ. اللہ انہیں بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. بھائی دعا جو ہے وہ عبادت کا اور پورے اس پروگرام کا ثمرہ ہے. دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اور جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, اور اس کتاب کی برکت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ضرور اللہ قبول فرمائیں گے. تو بھائی شمشاد آپ تو ہے وہ بھائی صلاح اللہ لکھتے کمرہ جی آگے بہت دیر سے بیٹھا ہے. ایک طرح سے شکریہ ہمارا کر دو. یہ دعا کی درخواست بولے بھائی مسافر کی بات ہے. دورے والے مسافر کر لیں گے, 5 سال والے 2 4 مہمان وہ بھی کر لیں, اساتذہ بھی مسافر کر لیں یہیں پر. ادھر سے دائیں طرف سے آئے اور نکلتے چلے جائے, سب نہ کریں پھر کھانا لے لیں. بہت دیر ہو گئی, آج آپ نے بہت قربانی دی. اللہ اس قربانی کو قبول فرمائیں گے. وہ 10:30 بجے کھانا کھا لیتے, آج 12 بج گئے. کوئی بات نہیں, یہ آپ کی قربانی انشاءاللہ رنگ لائے گی.
بس تم تھوڑی دیر رک جاؤ، بالکل آگے رک جاؤ تھوڑا. بس دعا کر لو. جی ہاں آپ کر لیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغائر سے درگزر فرما، کبائر سے درگزر فرما. اے اللہ پوری پوری معافی نصیب فرما. اے اللہ ریاکاری سے، نام نموز سے، سمعہ و شہرت سے حفاظت فرما. اے اللہ نام نموز سے، ریاکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. عارضی انکساری اور تواضع کی دولت سے مالا مال فرما. عقائد حقہ کی دولت سے مالا مال فرما. اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، ہماری معاشرت کو درست فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما. اے اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے یہاں کے ماحول کو قبول فرما. اے اللہ خصوصاً اس کو بھی جو مسلم مجلس منعقد کی گئی ہے، اے اللہ حدیث شریف کے افتتاح کے طور پر خصوصاً اے اللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کی افتتاح کے اے اللہ نام پر نسبت پر یہ مجلس قائم کی اور منعقد کی گئی ہے. اے اللہ اس مجلس کو قائم فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو منعقد کرنے والے، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والے اور خصوصاً یہ طلبہ عزیز اے اللہ جو دور دراز سے یہاں آئے ہیں، اے اللہ دوزانو ہو کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی اچھی اچھی اصلاح کی نیت لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ سب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ سب کے یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ سب کسی کو محروم نہ فرما. سب
کو علم نافع نصیب فرما، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کو جن والدین نے بھیجا ہے، جن عزیز و اقارب نے بھیجا ہے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو جو چلا رہے ہیں، یہاں کے منتظم اور محتوم ہیں اے اللہ، اور یہاں کے جو دوسرے عملہ اے اللہ صدر مدرس یا دوسرے محدثین ہیں اے اللہ، یا ملازمین ہے، مدرسین ہے اے اللہ، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، خصوصاً اس مجلس کی برکت سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ کہنے والے کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ کہنے والے کو محروم نہ فرما، سننے والوں کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ کتنے حاضرین ہیں جنہوں نے اس وقت دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ مولوی عبد الوہاب ہیں، اہلیہ محترمہ قریب میں انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کے اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اسی طرح سے اور بہت سے حضرات ہیں اے اللہ، خصوصاً ہمارے یہاں کے اسی جامعہ کے سابق مدرس اے اللہ، اونچے درجے کے درجہ اولیاء کے مدرس حضرت مولانا عبد الخالق صاحب نظر اللہ مرقدہ اے اللہ قریب میں انتقال کیا ہے۔ اے اللہ ان سب کی ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سال کے درمیان میں یہاں حضرت محتمم صاحب نظر اللہ مرقدہ کی وفات ہوئی ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات کو زلات کو حسنات سے مبدل فرما، سیئات کو زلات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ان کو وہاں کے بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو وہاں کے بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ پسمان بغال کو صبر جمیل نصیب فرما، اور مدرسے کو ان کے اہل بیت کو اے اللہ نعمت بدل عطا فرما، نعمت بدل عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس وقت یہاں خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے عمروں پر نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کے فیض کو عام اور تعاون فرما، دیر تک امت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اور جو ہمارے حضرات اساتذہ ہمارے اکابر حیات ہیں سب کے عمروں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے عمروں برکت نصیب فرما، سائر تاجر قائم فرما۔ اے اللہ ان کے حقوق کو پہچان ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، امت کو دیر تک مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ اور جو ہمارے اساتذہ مشائخ جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے ہمارے والدین محترمین اور ہمارے دوسرے حضرات عزیز و اقارب بہت سے ہمارے چھوٹے بھی جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی پوری حفاظت فرما، ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ شرور فتن سے حفاظت فرما، اپنوں کے شر سے بھی حفاظت فرما، غیروں کے شر سے بھی حفاظت فرما، اپنوں کے شر سے بھی حفاظت فرما، غیروں کے شر سے بھی حفاظت فرما، اور تمام دینی اداروں کے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اے اللہ ہمارے مادر علم دارالعلوم دیوبند، مذاہب علوم سہارنپور اور اسی طرح سے دوسرے ادارے ہیں اے اللہ جہاں جہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اے اللہ سب کے ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ تمام شروع فتن سے ان کی پوری حفاظت فرما، اور تمام مدارس کی مکاتب قرآنی کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس صورت میں ہو رہا ہے اور اس کا ہونا تجھے پسند بھی ہے اے اللہ اس کی آبیاری فرما، اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے حضرات وہ ہیں جن کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں دلوں میں آ رہی ہیں اے اللہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہے مگر تو سب سے واقف ہے اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما۔ کتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما، روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، اخلاقی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، ظاہری اور باطنی امراض سے بھی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے ہیں جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے شکر پیدا فرما۔ اے اللہ کتنے جو گھروں سے مفرور ہیں عافیت کے ساتھ ان کو واپس فرما۔ اے اللہ کتنے نوجوان ہیں اے اللہ جن کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے، مختلف دفعات ان پر لگا دی گئی ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، حکام کے دلوں کو نرم فرما، حکام کے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ حکام
فرما اور ان جوانوں کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو واقعی مجرم ہی ہیں اور جرم ہی کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اے اللہ ان کو اپنے جرم سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور پھر ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس وقت بارش کی سخت ضرورت ہو رہی ہے، اے اللہ موسم انتہائی گرم ہو رہا ہے، اے اللہ ایسی روح کتنے ہیں سب پریشان ہیں، انسان اشرف المخلوقات کو پریشان اور دوسرے جو اعلیٰ تیری مخلوق ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کے بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کے بارش نازل فرما، اے اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چھوٹے بچے کھانا لے لو اور بڑے بچے آگے ادھر سے یہ کتابیں اندر رکھو۔